حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اس بات چیت میں کہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا علم عطا کیا ہے۔ اللہ نے اسی وقت ان کی اس سوچ کی اصلاح فرما دی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جسے تم سے زیادہ علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، وہ کون ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 2 سمندروں کے سنگم پر تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا۔ ان کے ساتھ ان کے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اللہ نے نشانی رکھی تھی، جہاں ان کی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی وہی وہ بندہ ملے گا۔ لمبے سفر کے بعد ایک جگہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ یہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی، جو کچھ تم دیکھو اس پر سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ سفر شروع ہوا۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی میں چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا، آپ نے غریب لوگوں کی کشتی توڑ دی تاکہ سب ڈوب جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ آگے بڑھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک معصوم لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، آپ نے بنا کسی گناہ کے ایک جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب سوال نہیں کریں گے۔ پھر دونوں ایک ایسے شہر پہنچے جہاں لوگوں نے انہیں کھانا تک نہیں دیا۔ وہیں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کا محنتانہ لے سکتے تھے۔ یہیں پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب ہمارا اور تمہارا ساتھ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں ہر بات کی حقیقت بتاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، پہلی کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اسے خراب کر دیا تاکہ وہ ان کے ہاتھ سے نہ جائے۔ دوسرا لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہی میں ڈال دیتا۔ اللہ نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں بہتر اولاد ملے۔ اور تیسری دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں نقصان لگتا ہے وہی کبھی کبھی رحمت ہوتا ہے، اور ہر علم کے اوپر اللہ کا علم ہے۔